سو یہ سارے تو اس بات پہ کلیئر ہیں. حولان حول شرط سال یعنی حولان حول جو ہے نا پورا سال شرط ہے. بینک میں تو آج آپ نے پیسے رکھوائے 5 لاکھ روپے اور کل پرسوں رمضان شروع ہوا اور انہوں نے اپنے طریقے سے کاٹ لینے, تو سال کہاں گزرا؟ یہ کیسے, کون اس کا تعین کون کرے گا؟ پوائنٹ جی شہزاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے ہمیں اصل مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان میں پیدا کب ہوا. دیکھیے, جب ضیاء الحق کا دور آیا تو اس نے پاکستان کو اسلامائز کرنا چاہا اپنے اقتدار کے طول کے لیے, اور اس کے لیے اس کو باقی جگہیں تو نظر نہیں آئیں کہ کہاں پر اسلام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. پیسے والے معاملے میں نظر آ گیا کہ کسی طرح سے لوگوں کی جیبیں خالی کرو. اس بنیاد پر انہوں نے عشر کا اور زکوٰۃ کا نظام بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیا کہ بھئی یہ اسلام ہے, جبکہ اس ملک کے اندر کرپشن انتہا درجے کا, ظلم انتہا درجے کا, قاتل آزاد, مقتول اور مظلوم کی کوئی داد رسی نہیں, جیلوں کی حالت وہ, تعلیم کی حالت یہ, لیکن کہیں پر بھی ان کو اسلام کے نفاذ کی عملی شکل نظر نہیں آئی. اس کے علاوہ آج اگر آپ اپنے پاکستان ہی کو دیکھیں, جیسے بھی علماء کرام نے فرمایا اور بہت درست بات کی انہوں نے, کہ اسلام کا نظام اور ہے, مسلمان اور ہیں. ہم مسلمان ملک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہمارا نظام ابھی اگر آپ عدالت میں جائیں تو عدالت میں جو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ آیا انگریز کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں یا شریعت محمدی کے مطابق؟ یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا بھئی اسلامی نظام ہے یا نہیں ہے. تو اسلامی نظام کے نہ ہونے کے باوجود انگریز کے قانون تلے آپ اسلامی زکوٰۃ اور اسلامی مالیات کا نظام بنانا چاہیں تو یہ کیسے میل کھاتا ہے آپس میں؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے. اس بنیاد پر جب ضیاء الحق نے یہ کام شروع کیا تو شیعہ علماء نے تحریک چلائی اس کے خلاف, اور اس تحریک میں مطالبہ یہ کیا کہ بھئی زکوٰۃ لوگوں کے دینی معاملات سے متعلق امر ہے, اس میں حکومت کو کسی طرح سے مداخلت کی اجازت نہیں ہے, ہم حکومت کے ذریعے سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قانون بن گیا کہ شیعوں کو مستثنا قرار دے دیا جائے. اب اس کے بعد ایک مزے کی بات ہوئی کہ آپ اگر بینک میں جا کر ایفیڈیوٹ جمع کروا دیں کہ میرا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے اور فقہ اہل البیت سے ہے, تو پھر زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے آپ کے حوالے سے ختم ہو گیا. تو پاکستان کی 97% آبادی جو ہے شیعہ ہو گئی ایفیڈیوٹ جمع کروانے کے بعد. بینک کا یہ مسئلہ بن گیا. صحیح بات ہے, لوگ لکھ کے دیتے ہیں باقاعدہ. اب ذرا آئیں موجودہ صورتحال کی طرف. میں ایک وزیر کی آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ جو زکوٰۃ ٹک ہوتا ہے وہ آپ ٹک کر دیں تو وہ پھر زکوٰۃ نہیں کٹتی. جی, یہ جو آپ یہ جو عشر اور زکوٰۃ کی وصولی ہے نا بینکوں کے ذریعے سے, میں ایک مذہبی امور کے وزیر کی بات بتا رہا ہوں, میں عام افراد کی بات نہیں بتا رہا. میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا, چونکہ وزارت مذہبی امور کا ایک حصہ جو ہے عشر و زکوٰۃ بھی ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کتنے فنڈز ہیں؟ یہ آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. فرمایا کہ 21 ارب روپے ہمارے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ 21 ارب روپے کس چیز کے ہیں؟ لوگوں کے زکوٰۃ کے. یہ پیسے کہاں پر کام آئیں گے؟ چونکہ آپ کے عام معاشرے میں تو ہر بندہ محتاج ہے, ہر بندہ ضرورت مند ہے, اس کی مدد کی ضرورت ہے, اور یہ جو آپ سال میں ایک دفعہ پیسہ کاٹتے ہیں وہ اس غریب تک پہنچنا چاہیے, وہ تو پہنچ نہیں رہا, آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. کہا وہ الیکشن کا انتظار ہے. تو جس نظام میں آپ کا شرعی پیسہ حرام میں رشوت کے طور پر سرمایہ داروں کی مضبوطی کے لیے اور معاشرے میں کرپشن کے فروغ کے لیے, ووٹ کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہو رہا ہو, وہاں پر کون مسلمان اس چیز کو قبول کر سکتا ہے؟ ویری گڈ. اب اس صورتحال میں آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ میں نے جب اللہ کو اپنے مال میں سے اس کا حصہ نکال کر دینا ہے, کسی فقیر کو دینا یعنی اللہ کے ہاتھ میں دینا, تو وہاں پر میں کلیئر ہو جاؤں کہ ہاں میں واقعی کسی غریب تک اس کا حق پہنچا رہا ہوں, تو تب میں ذہنی طور پر یکسوئی مجھے حاصل ہوگی, ورنہ میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ جو سلسلہ بینکوں کے ذریعے سے ہے یہ سر سے پیر تک غلط ہے اور اس کو کوئی فقہ قبول نہیں کرے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.